بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی کے مجرم۔ شادی شدہ مرد اگر تاک جھانک کرے تو یہ کردار کی گھٹیا پن اور ضلالت کی علامت ہے۔ یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں، ان کی اپنی بدنیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تمہیں دوسری عورت کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ غیرت مند مرد اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورت کو دیکھ لیتے ہیں، یہ صرف اور صرف بے غیرتی اور کردار کے گھٹیا پن کی وجہ سے۔ ایسے لوگ مجرم ہیں، اپنی بیوی کے، اس کے حقوق مارنے والے۔ آگے جا کر عورت کو ان سے سوال کرنے کا حق دیا جائے گا۔ بیوی سے دل لگی ایک حسین سنت نبوی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ پھر جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو ہمارا ایک اور مرتبہ مقابلہ ہوا، مگر اس بار آپ مجھ سے جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے۔ غیر محرم سے چیٹ اور دوستی کرنا۔ قرآن کی نظر میں وہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کرے اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری اور نہ چھپی دوستی کرنی۔ المائدہ۔ کیا مسلمان عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے؟ معروف نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین حضرت ام سلمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ صحابی تو نبینا ہیں، ان سے پردے کی کیا حاجت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی نبینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ رہی؟ بہتان لگانے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن یا مومنہ پر بہتان لگائے یا اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ اس کو آگ کے پشتے میں جگہ دے گا۔ بدنام کرنے کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے، یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے